الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، رب کائنات نے یہ بات فرمائی کہ پاکیزہ عورتیں جو ہیں وہ پاکیزہ پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد جو ہیں وہ پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. آج کا جو بیان ہے وہ سیدہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حیات طیبہ کے متعلق ہے کہ رب کائنات نے سیدہ طاہرہ کو دولت اور ثروت سے نوازا. دنیا کا مال و دولت اتنا دیا کہ مکہ کے امیر ترین لوگ جو تھے وہ ان کے مال و دولت پر رشک کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود سیدہ طاہرہ بیوہ تھی. 2 شادیاں ہوئیں اور دونوں خامد جو تھے ان کی زندگی نے وفا نہ کی، اور 2 مرتبہ سیدہ طاہرہ بیوہ ہوئی. اور مال و دولت کی بنا پر معززہ اور محترمہ کے علاوہ مکہ اور گرد و نواح میں طاہرہ کے لقب سے یاد کی جاتی تھی. اسی طرح نبی علیہ السلام اپنی دیانت، امانت، حسن اخلاق اور حسن سیرت کی بنا پر امین کے لقب سے مشہور تھے. یہ نسبت ملتی ہے، ایک طاہرہ ہے اور نبی علیہ السلام امین کے لقب سے پکارے جاتے ہیں. ابو طالب نے کہا، اے بھتیجا، معاشی حالات تنگ ہو چکے، تنگی آ گئی ہے تو گزارا نہیں ہو رہا، تو میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مال کو فروخت کرنے کے لیے کسی کو مصر اور شام بھیجتی ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ بات کر لیں تو ہمارے حالات بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خود تو جا کر ان سے بات نہیں کروں گا. نبی علیہ السلام کی پھوپھی حضرت عاتقہ انہوں نے کہا کہ میں بات کرتی ہوں سیدہ طاہرہ سے. وہ جاتی ہیں، جا کر بات کی. سیدہ طاہرہ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، امین کے لقب سے وہ سارے مکہ میں گرد و نواح میں یاد کیے جاتے ہیں، ان کو میرے پاس بھیجو، میں ان سے مشاورت کرتی ہوں. نبی علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں طاہرہ طیبہ کے پاس. انہوں نے مشورہ کیا اور کچھ باتیں دنیاوی طور پر اپنی مال کی بنا پر کہ ایسے فروخت کرنا ہے، ایسے فروخت کرنا ہے، اور اپنے ساتھ ہی جو ان کا ملازم تھا، غلام تھا میسرہ، اس کو بھی ہدایت
جاری کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جائیں، لیکن ان کو کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے۔ جب وقت آتا ہے قافلہ کی روانگی کا، تو اپنے عزیز و اقارب کو ودا کہنے کے لیے کرنے کے لیے ان کے عزیز و اقارب آ جاتے ہیں۔ حضرت نبی علیہ السلام کو بھی ودا کرنے کے لیے قریش کے لوگ، ابو طالب بھی آتے ہیں، عاتقہ بھی آتی ہیں، اور دوسرے اپنے قافلہ کو روانہ کرنے کے لیے جو ساتھی تھے ان کو ودا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام کو ہاتھ میں مہار پکڑائی جاتی ہے اونٹ کی، تو حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو رقت امیز مناظر سامنے آتے ہیں۔ وہ اس میں مجمع میں کیفیت کی ایک حیثیت وہ نظر آتی ہے، ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ یتیم ہے، اور سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اور حضرت عاتقہ نے جب دیکھا نبی علیہ السلام کی چہرہ انور کو، اور آنکھوں سے آنسو آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ پکارتی ہیں، اے عبداللہ، اپنے لحد خاک سے سر نکالو اور اپنے پیارے بیٹے بے بس اور یتیم کی بے بسی کو دیکھو۔ ابو عبد المطلب کو کہتے ہیں، آواز دیتی ہیں کہ عبد المطلب اپنے مدفن سے باہر آؤ، دیکھو جس کو آپ نے ناز سے پالا تھا، آج وہ ملازموں کی طرح اونٹ کی مہار کو پکڑ کر سفر کے لیے روانہ ہے۔ اے آمنہ کہاں ہو؟ دیکھو اپنے بیٹے کی، اپنے لختے جگر کی غربت کو دیکھو۔ ابو طالب بھی دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، اور بار بار نبی علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہیں۔ یہ مناظر ہیں، ادھر سے فرشتوں میں کوہرام مچ جاتا ہے، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے جس کو آپ نے فخر الزمان، نبی الزمان، آخر الزمان، امام الانبیاء، ساری کائنات کا سردار بنانا ہے، اور لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ آواز آتی ہے، انی عالم ما لا تعلمون، اے فرشتوں، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جب قافلہ روانہ ہوتا ہے، شہر سے باہر نکلتے ہیں، میسرہ نے کیا کیا؟ نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے مہار کو پکڑ لیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹ پر سوار کر دیا۔ یہ قافلہ جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی، ان لوگوں کو کیا پتا کہ یہ جو آج پہلے دن تجارت کے لیے جا رہے ہیں، یہ عام آدمی نہیں ہے، لوگوں کو علم نہیں ہے، یہ امام الانبیاء ہے، فخر الانبیاء ہے، ساری کائنات کا سرتاج ہے، اور بادل بھی ان کے اوپر سایہ کر رہے ہیں۔ جہاں سے نبی علیہ السلام گزر رہے ہیں، بادل بھی سایہ کر رہے ہیں، فرشتے بھی اپنے پروں سے ان کے اوپر سایہ کر رہے ہیں کہ قافلہ جا رہا ہے۔ چلتے چلتے جب مصر کا علاقہ شروع ہوتا ہے، وہاں پر پڑاؤ ڈالا، اپنے سامان کو نیچے اتارا، سب جو قافلہ والے تھے اپنے سامان کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے ساتھ ہی جا کر اس کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ایک کٹیا ہے، وہاں سے ایک فقیر درویش دوڑا ہوا آتا ہے، بھاگا ہوا آتا ہے، اس نے اپنے ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوئی ہے۔ کبھی وہ کتاب کو دیکھتا ہے، کبھی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور کو دیکھتا ہے، کبھی کتاب کو دیکھ رہا ہے،
کبھی نبی علیہ السلام کے چہرہ کو دیکھ رہا ہے اور پھر فرمایا اے قافلہ والو آپ کو علم نہیں یہ کون ہے؟ میری کتاب بتاتی ہے یہ آخری نبی ہے، ختم نبوت کا تاج اس کے سر پہ اللہ تبارک و تعالی نے سجانا ہے، یہ آخری نبی ہے۔ یہ جو میری کتاب کہہ رہی ہے یہ جو درخت ہے اس درخت کے نیچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بیٹھ سکتے ہیں اور کوئی بیٹھ نہیں سکتا۔ اور میں نے اپنی زندگی کا کافی حصہ ان کے انتظار میں گزار دیا ہے کب وہ اللہ کا آخری نبی آئے گا میں اس کا دیدار کروں۔ یہ مشہور ہو گیا کہ مصر کا بازار ایسا بازار ہے جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام آتے ہیں، لیکن وہ مالی تجارت بن کر آتے ہیں، مالی تجارت بن کر آتے ہیں۔ وہ وقت بھی آیا بکتے ہیں، پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ مصر کے بادشاہ بن جاتے ہیں، وزیر بن جاتے ہیں۔ لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصر کے بازار میں اپنا مالی تجارت لے کر آتے ہیں، لوگوں نے دیکھا مشہور ہو جاتے ہیں کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، ان کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا جانا ہے۔ لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، کہتے ہیں مال کو نہیں دیکھتے بلکہ مال والے کو دیکھتے کہ ان کا مال کہاں ہے، یہ آخری نبی ہے، اور فوراً ان کا مال بک جاتا ہے۔ نستورہ راہب نے کہا جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے ان کو واپس لے جاؤ۔ میسرہ نے جلدی اونٹ کو تیار کیا، مکہ مکرمہ میں بھیج دیا، اور سب سے پہلے جا کر اطلاع جو ہے وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی گئی کہ آپ کا مال جو ہے وہ فروخت ہو چکا ہے، اور جس کے نگران آپ نے بنایا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام سیدہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے ہیں، یہ آپ کی امانت ہے، یہ مال جو آپ نے دیا تھا وہ فروخت ہو چکا ہے، آپ نے اتنا اس کا بتایا تھا، اتنا اس میں منافع آ چکا ہے۔ سیدہ طاہرہ نے بھی کہا یہ منافع تو بہت زیادہ آ چکا ہے، اور جتنا انہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے مقرر کیا تھا منافع اس سے زیادہ دے دیا۔ اور نبی علیہ السلام اپنے منافع کو لے کر ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، ان کے سپرد کر دیا اور اپنے عزیز و اقربا میں تقسیم کر دیا۔ تھوڑا عرصہ گزرتا ہے، سیدہ طاہرہ نے نکاح کا پیغام بھیج دیا کہ یہ امین ہے، دیانتدار ہے، امانت دار ہے، سچا ہے، خوبصورت ہے، ایسا انسان میں نے دیکھا نہیں۔ جب نکاح کا پیغام بھیجا گیا تو نبی علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا، چچا جان یہ پیغام آیا ہے۔ ابو طالب نے کہا لوگوں نے بہت سارے پیغام پہنچائے تھے، لیکن سیدہ طاہرہ نے کسی کے بھی پیغام کو قبول نہیں کیا، تو آپ خوش قسمت ہیں اور وہ بھی خوش قسمت ہے، تو آپ جیسا انسان اس کو مل نہیں سکتا۔ طے ہو جاتا ہے، یہ قبول کر لیا، پیغام کو، نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا۔ قربان جائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے، ان کو پتہ چلا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ کہا میرے محمد ہم تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے۔ فرمایا آپ کو نکاح کا پیغام آیا ہے، اور جتنا بھی خرچہ ہوگا وہ ابوبکر اٹھانے کے لیے تیار ہے، سب برداشت کرے گا جتنا بھی خرچہ ہوگا۔ قربان جائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہ بچپن سے نبی علیہ السلام کے یار کا مخاط تھے، پہلے سے ہی حضور کے دوست تھے، میں خود برداشت کروں گا جتنا خرچہ ہوگا۔
یہ بارات جاتی ہے، تھوڑے سے آدمی جاتے ہیں۔ ابو طالب نے خطبہ دیا اور یہ کہا کہ میرا بھتیجا سارے قریش میں بہترین ہے، ان کی سیرت بھی صورت بھی سب سے اعلیٰ ہے، ان جیسا ہے کوئی نہیں، ہے تو یتیم لیکن اخلاق کا، پیار کا، محبت کا سب سے بڑھ کر ہے، اس کا مقابلہ سارا قریش بلکہ سارا مکہ نہیں کر سکتا۔ یہ خطبہ دیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اس وقت نبی علیہ السلام کی جو عمر تھی، ایج تھی، وہ کتنی تھی؟ 25 سال، اور امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ یہ 40 سال کے بعد نبی علیہ السلام کو جو اولاد جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی ہے، وہ خدیجہ الکبریٰ کے 40 سال گزرنے کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالی نے 4 بیٹیاں عطا کی ہیں۔ ایک نہیں ہے لوگوں، ایک بیٹی نہیں ہے، حضور کی بیٹیاں 4 ہیں۔ ام کلثوم ہے، زینب ہے، رقیہ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہن، یہ نبی علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں اور بیٹے ہیں۔ طاہر، طیب، قاسم، ابراہیم، یہ نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہ سب انہی سے پیدا ہوئے۔ تو اتنا یعنی 15 سال کا فرق ہے، لیکن ہم اگر 1 سال 2 سال بچی کی عمر زیادہ ہو، کہتے ہیں نہیں اس کی تو عمر بہت زیادہ ہے، ہم مسلمان ہونے کا تو دعویٰ کرتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تو کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے، لیکن اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم مشائخ بھی، علماء بھی، فقہاء بھی اور مفسر بھی، محدث بھی، مفکر بھی یہ بھی تیار نہیں ہے، اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ اس کی جو عمر بہت زیادہ ہے، وہ تو اس کی جو عمر بہت زیادہ ہے۔ دیکھو ہمارے نبی علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 40 سالہ عورت کے ساتھ، بیوہ کے ساتھ، بیوہ ہے اس کے ساتھ نکاح کرتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کا حوصلہ تھا۔ اور قربان جائے سیدہ طاہرہ کے سب سے زیادہ امیر ترین ہے، مکہ میں مشہور ہیں، لوگ رشک کرتے ہیں ان کی مال و دولت پر، لیکن نبی علیہ السلام پر سب کچھ قربان کر دیا۔ اور ایک خواہش تھی حضرت طاہرہ کی کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے کہ آسمان کا چاند میری جھولی میں آ کر گر گیا ہے، میری جھولی جو ہے وہ روشن ہو گئی ہے، وہ اس کی تعبیر کو جاننا چاہتی تھی، یہ کب یہ تعبیر جو ہے یہ سچی ہوگی، میں دیکھوں گی۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی رہتی تھی، انہوں نے کہا تھا تو خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے جس کے ساتھ تیرا نکاح ہوا ہے، یہ جلد ہی اعلان نبوت کرنے والا ہے، پہلے تو بیوی ہے محمد بن عبداللہ کی اور جلد ہی تو بیوی بننے والی ہے محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور اس خواہش میں، اس انتظار میں ہر وقت وہ سوچتی رہتی تھی، یا اللہ وہ کب وقت آئے گا جب میں محمد رسول اللہ کی بیوی، محمد بن عبداللہ کی تو بیوی ہوں، محمد رسول اللہ کی بیوی بننا چاہتی ہوں، اس کا اعلان جب ہو جائے گا تو میرا نام بھی روشن ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، خدیجہ ایسے کرو، میں اب غار حرا میں جانا چاہتا ہوں، علیحدگی میں اللہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی جو نشانیاں ہیں کہ آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، سورج کس نے بنایا، چاند کس نے بنایا، ستارے کس نے بنائے، یہ دریا ندیاں کس نے بنائی، ان سب کو میں دیکھ کر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کے میں
اس کو میں یاد کرنا چاہتا ہوں ہر وقت. یہ نشانیاں اللہ کی. غار حرا میں جانے کی خواہش کی. سیدہ طاہرہ نے اپنے غلام کو بلایا, ستو اور پانی کا مشکیزہ اپنے ملازم کو دے کر بھیج دیا, جاؤ غار حرا میں چھوڑ کر آؤ. نبی علیہ السلام وہاں جاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی کو وہاں پر اکیلے ہی یاد کرتے ہیں. ایک دن پھر آ جاتا ہے, حضرت جبرائیل امین آتے ہیں. حضور فرماتے ہیں, وہ خود ہی راوی ہیں, کہ فرشتے نے مجھے ایسے دبایا کہ میرا سانس جو ہے وہ گھٹنے کو ہو گیا. فرمایا پڑھو. حضور نے فرمایا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں. جبرائیل نے پھر دبایا, کہا پڑھو. حضور نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں. تیسری مرتبہ جب دبایا اور فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا. جو نبی ہوتا ہے وہ کسی کا شاگرد نہیں ہوتا. نبی جو ہوتا ہے وہ کسی کا شاگرد نہیں ہوتا, اور نبی کا جو نام ہوتا ہے وہ منفرد ہوتا ہے, مرکب نہیں ہوتا. جیسے آدم, حضرت شیش, حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت اسحاق, حضرت داؤد, یہ مفرد ہیں. اور نبی کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے. نبی کے چہرے کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں. اور ایک ایسا بھی پیدا ہوا جو غلام ہے, جس کا نام غلام ہے. اگلا نام میں نہیں لینا چاہتا ہوں. قادیان میں پیدا ہوا, دعویٰ کیا. وہ انگریز نے دعویٰ نبوت کا کروایا تھا, اور وہ کہاں مرتا ہے وہ بھی سب لوگوں کو پتا ہے. ایسا آدمی نبی نہیں ہو سکتا جو غلاظت میں مرتا ہے, جو بدصورت ہوتا ہے, جس کا نام مفرد نہیں ہوتا, وہ نبی نہیں ہو سکتا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آتے ہیں. اے خدیجہ مجھے سردی لگ گئی ہے, کمبل دے دو. وہ کمبل دیتی ہیں. فرمایا کیا ہوا؟ کہ ایسے آدمی کا آیا ہے, اس نے مجھے دبایا ہے اور مجھے کہا پڑھو. وہ خوش ہو جاتی ہے اور بھاگ کر ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں یہ ایسے میرے میاں کے ساتھ ہوا ہے, ایسے میرے خامد کے ساتھ ہوا ہے. فرمایا ورقہ بن نوفل نے تجھے مبارک ہو, یہ آج اعلان ہو چکا ہے. آج اللہ تبارک و تعالی نے پہلی وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیج دی ہے. آپ خوش قسمت ہیں, یہ اللہ کا آخری نبی ہے. یہ تھا بھائی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد اور تجارت کا جو وہاں سے شروع ہوا, اور پھر سب کچھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام پر قربان کر دیا. اور شاب ابی طالب نے 3 سال جب گزارے اور سب مصائب آلام برداشت کیے, پھر اللہ تبارک و تعالی کو پیاری ہو جاتی ہیں. اور نبی علیہ السلام ساری زندگی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کرتے رہے ہیں کہ جتنا ساتھ میرا خدیجہ الکبریٰ نے دیا ہے شاید وہ اور کسی نے نہ دیا. لوگ جب میرا انکار کرتے تھے تو خدیجہ الکبریٰ نے میرا اقرار کیا ہے. لوگ مجھے فلاں فلاں کہتے تھے, لیکن خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے میری صداقت کی گواہی دی کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے, اور اسی کی خاطر انہوں نے مجھ سے نکاح کیا تھا. یہ اللہ تبارک و تعالی نے نوازا. رب کریم ہم سب کو جو ازواج مطہرات ہیں ان کے ساتھ پیار اور محبت کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.